السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، موجودہ صورتحال کے مطابق ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس نہیں رہا۔ پاکستان تحریک انصاف کو ان سے بلہ چھیننے کا جو فیصلہ ہے یہ سنایا گیا تھا پرسوں ہفتے کے روز 13 دسمبر سن 2024 کو رات گئے سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ تھا، اور یہ کیس پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کے حق میں ہوا اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ آیا، اور جب سپریم کورٹ آیا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے تھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے مخدوم علی خان صاحب پیش ہوئے، اور ساتھ میں وہ تمام پارٹی کے جو کلیم کرتے ہیں پی ٹی آئی کے سے ان کا تعلق ہے، جس میں سر فہرست اکبر ایس بابر اور دیگر اور لوگ بھی شامل تھے، جس میں خاتون نورین فاروق بھی شامل تھیں۔ ان سب کا یہ کہنا تھا کہ جی ہم چاہتے تھے کہ ہم کنٹیسٹ کریں اس الیکشن میں، لیکن ہمیں کنٹیسٹ نہیں کرنے دیا گیا۔ طویل سماعت ہوئی 12 تاریخ کو بھی اور 13 تاریخ کو بھی۔ 13 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف کے وہ وکلا جو بظاہر ایک روز پہلے لگتا تھا کہ ان کی تیاری نہیں ہے، ان کو 13 تاریخ کو بھرپور موقع ملا۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب کی طرف سے دلائل دیے گئے، حامد خان صاحب کی طرف سے دلائل دیے گئے، اور بار بار یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا اکبر ایس بابر آپ کی پارٹی کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں، جس کے جواب میں یہی کہا جاتا رہا کہ جی جو پیپرز ہیں، جو نامینیشن پیپرز ہیں، ان کو حاصل کرنے کا جو وقت طے ہوا تھا اس وقت تک وہ نامینیشن پیپرز لینے کے لیے نہیں آئے۔ پوچھے گئے سوالات میں یہ سوال بھی تھا کہ جی یہ الیکشنز پشاور کے قریب علاقہ ہے چمکنی کا، وہیں پر کیوں کروائے گئے؟ پھر یہ بھی کہا گیا کہ کیا جو آئین ہے پورا، اس آئین کو پورا سٹڈی کیا گیا، کنگالا گیا، اور اس پر سوالات پوچھے گئے کہ آپ نے کیا آئین کے مطابق انتخابات کروائے یا نہیں کروائے، اور یہ سوال بھی کہ کیا انتخابات ہوئے بھی یا نہیں ہوئے۔ یہی کہا گیا کہ انتخابات آپ کی طرف سے نہیں کروائے گئے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے آپ کو پہلے بھی وقت دیا گیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کا یہ کہنا تھا کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ تسلیم کر چکا ہے کہ الیکشنز ہوئے ہیں، اور الیکشنز کو تسلیم کرنے کے بعد کیا وہ ٹھیک ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، اس میں irregularities ہیں، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس پوچھنے کا، سوال کرنے کا اختیار نہیں ہے، یہ پاورز نہیں ہیں۔ وہیں پر عوامی نیشنل پارٹی کا بھی معاملہ سامنے آیا کہ جہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عوامی نیشنل پارٹی کو جرمانہ کیا، اور ان کے بھی انٹرا پارٹی الیکشنز میں تاخیر کا معاملہ تھا، جس پر یہ کہا گیا کہ جی اس وقت یہ تاثر دیا گیا کہ عوامی نیشنل پارٹی نے وہ تاخیر نہیں کی تھی کہ جو پاکستان تحریک انصاف نے کی تھی، یا ان کا وقت ابھی باقی تھا، جبکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ مئی سن 2023 میں ان کا وقت مکمل ہو چکا تھا، ان کو 6 ماہ کی ایکسٹینشن ملی تھی، اور ان کی بھی صورتحال مور لیس وہی تھی جو پاکستان تحریک انصاف کی تھی۔ بہرحال اس فیصلے کے آنے کے بعد رد عمل بھی سامنے آیا، تنقید بھی ہوئی کہ جی جو فیصلہ ہوا ہے یہ فیصلہ درست نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں جو ووٹرز ہیں، جو 24 کروڑ عوام ہے، یہ ان کا حق ہے۔ فنڈامنٹل رائٹس کی بات بھی حامد خان صاحب نے اپنے دلائل میں کی، لیکن اس پر کوئی ان کو خاطر خواہ فائدہ نہیں حاصل ہوا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی امیدوار ہیں جو نامینیشن پیپرز اپنے جمع کرواتے ہوئے یہ بتا چکے ہیں کہ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، اور اسی دن یعنی کہ 13 تاریخ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک نوٹیفیکیشن بھی سامنے آیا تھا، جس نوٹیفیکیشن میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ کے کسی ایک پارٹی سے تعلق ہے تو آپ کسی اور پارٹی کا ٹکٹ نہیں لے سکتے، اور یہ اس وقت نوٹیفیکیشن آیا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ خبر سامنے آئی، اور یہ سماعت کے دوران آئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ بلے باز کے انتخابی نشان پر جو پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کا ہے اس پہ کنٹیسٹ کریں گے، تو اس کے بعد یہ نوٹیفیکیشن سامنے آیا، اور اب پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی امیدوار ہیں صوبائی اور قومی اسمبلی کے، ان سب کو مختلف انتخابی نشان دیے گئے ہیں، جیسا کہ لطیف کھوسہ صاحب کو کے کا انتخابی نشان ملا ہے، کسی کو بینچ ملا ہے، کسی کو رولر کوسٹر، کسی کو بینگن، کسی کو ہارمونیم، کسی کو گٹار، کسی کو ہوائی جہاز، کسی کو بوتل، اس طرح کے انتخابی نشان الاٹ کیے گئے ہیں، کسی کو جوتا، یہ بھی ایک انتخابی نشان ہے جو کہ الاٹ کیا گیا ہے۔ اب آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ جو یہ سوال تھا یا یہ جو لوگوں کو شبہ تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ انتخابات ملتوی ہو جائیں، کیا اب بھی یہ سوال قائم ہے کہ انتخابات اب بھی ہوں گے؟ لیول پلینگ فیلڈ کے معاملے میں تو آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کر پی ٹی آئی کی طرف سے لطیف کھوسہ صاحب نے یہ درخواست واپس لے لی ہے، کہتے ہوئے کہ جی جو پرسوں کا 13 تاریخ کا فیصلہ تھا اس کے بعد لیول پلینگ فیلڈ تو کیا ہمارے سے پلینگ فیلڈ ہی لے لی گئی ہے، لیکن پھر یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جی یہ جو فیصلہ آیا ہے اس پر نظر ثانی بھی ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یقیناً مشکلات ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف اب بھی پرعزم ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ مختلف
جو انتخابی نشان دیے گئے ہمارے امیدواروں کو ان کو جنگل میں آگ کی طرح پھیلا دیا جائے گا، یعنی کہ سب تک یہ اطلاع پہنچا دی جائے گی حلقوں میں، کانسٹیٹوئنسیز میں، کہ کس کینڈیڈیٹ کا کیا انتخابی نشان ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ گفتگو کے لیے ہمارے جو دو معزز مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، سینئر صحافی و تجزیہ کار ہیں، اور دونوں ہی انتہائی آپٹیمسٹک ہیں، جبکہ آج جب یہ آئے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ دونوں میں سے زیادہ آپٹیمسٹک کون ہے۔ یہ تو میرے خیال میں ایک میچ پڑ گیا ہے۔ سلمان عابد صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ سلمان عابد صاحب کو تشریف لائے، اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مظہر برلاس صاحب۔ مظہر برلاس صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے وقت نکالا، اور یہ جو آپٹزم کی بات ہے یہ تو پتھر پہ لکیر کی طرح ہے، جس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا تھا کہ الیکشنز تو 8 فروری کو ہوں گے، اسی طرح یہ بھی پتھر پہ لکیر ہے کہ دونوں انتہائی آپٹیمسٹک ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون جہانگیر جدون صاحب۔ جہانگیر جدون صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس ان دی شو ٹونائٹ، اور ہمیں جوائن کیا ہے ماہر قانون امتیاز صدیقی صاحب نے۔ امتیاز صدیقی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے ہمیں جوائن کیا، ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے جو آئینی پہلو ہے اس پر بات اپنے دونوں لیگل ایکسپرٹ سے کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز کیا ہیں اس پر ہم بات کریں گے سلمان عابد صاحب سے، مظہر برلاس صاحب سے۔ امتیاز صدیقی صاحب، جو فیصلہ آیا ہے اس پر تنقید ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جی یہ فیصلہ جو ہے یہ ایک پاکستانی کے فنڈامنٹل جو رائٹ ہے، جو ایک ووٹر کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس سے اس کا یہ حق چھینا گیا ہے۔ کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو خامیاں تھیں انٹرا پارٹی الیکشنز کی، ان خامیوں کے نتیجے میں جو فیصلہ آیا وہ بالکل ٹھیک اور درست فیصلہ ہے؟ دیکھیے سر، اس وقت تو جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا ہے وہ شارٹ آرڈر دیا ہے، اور اس شارٹ آرڈر کے اندر کوئی واضح جامع ٹھوس آرگیومنٹ یا اس کی انٹرپریٹیشن سامنے نہیں آئی جس کی بیسس پہ یہ کہا جا سکے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ جو ہے وہ مناسب ہے، آئین اور قانون اور آئین کے مطابق ہے۔ لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات جو ہے وہ ایک پرسپشن کریٹ ہو چکا ہوا ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے اندر، ان کے کارکنوں میں اور پاکستان کے اندر، کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ جانبدار ہے، اور کچھ مخصوص عناصر ایسے ہیں ہماری جوڈیشری میں جو پی ٹی آئی کے جو ان کی لافل رائٹس ہیں ان کے اوپر کوئی زیادہ انڈلجنٹ نہیں ہے۔ اس کانٹیکس میں یہ جب آرڈر دیکھا جائے آپ کو تو لگتا یہی ہے کہ یہ قانون سے متصادم ہے۔ آئینی طور پہ جو رائٹ آف پولیٹیکل پارٹیز ہے، فنڈامنٹل رائٹس کنٹیسٹ الیکشنز، وہ انجر ہوا ہے، اور تاریخ کے پس منظر میں سے دیکھیں گے تو یہ آرڈر جو ہے یہ ایک بہت ہی اپنی نوعیت کا ایک اپنا آرڈر ہے، جس کے اندر وکلا کے اندر بائی اینڈ لارج جو ان کا پرسپشن ہے وہ یہی ہے کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے، اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس کو آئین اور قانون کے مطابقت سے دیکھ کے یہ کہنا کہ یہ مناسب آرڈر ہے، اس میں کافی شک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ ٹھیک، جہانگیر جدون صاحب، آپ کی کیا رائے ہے اسی سوال کو لے کر کہ جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، جس پر ابھی امتیاز صدیقی صاحب نے کہا کہ جی یہ جو فنڈامنٹل رائٹس کی جو بات ہے یہ اس کے خلاف جاتا ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، جب سپریم کورٹ کا یا کسی کورٹ کا کوئی ججمنٹ یا آرڈر آ جاتا ہے تو پبلک پراپرٹی ہوتی ہے، اس پہ ہر شخص کا بنیادی حق ہے کہ وہ ایک کنسٹرکٹیو کریٹیسزم بھی کر سکتا ہے، وہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ پرسپشن کیا ہے یا کس تناظر میں یہ فیصلہ دیا گیا ہے۔ تو اب اس میں میرے اپنی پرسنل رائے میں یہ جو پروپورشنلٹی ہے اس کے جو جورسپروڈنس سپریم کورٹ ڈیولپ کر رہی ہے، جو آئندہ چیف جسٹس بنیں گے تو ان کی جو زیادہ جورسپروڈنس ہے وہ پروپورشنلٹی اینڈ ریزنیبلٹی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، کہ آپ اگر کسی نے 10% کوئی اوفینس کیا ہے تو آپ اس کو 10% ہی اس کے مطابق سزا دینا کہ اس کی 40-50% آپ دے دیں۔ تو اس حساب سے ایک تو یہ ہے کہ الیکشن بھی ٹھیک نہیں ہے، الیکشن پی ٹی آئی نے اتنا اس کو لائٹ لیا ہے کہ خیر الیکشن ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ ساری پارٹیوں میں یہی رواج ہے، الیکشن کمیشن میں بھی سب پارٹیوں میں کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے جو آپ نے سرٹیفکیٹ دے دیا، کبھی اس طرح کا پہلے اسکیوٹنی کسی پارٹی کی نہیں ہوئی، اگر پہلے ہوتی تو شاید مستقبل میں پارٹیاں پہ زیادہ کیئرفل ہوتی۔ لیکن سپریم کورٹ کے لیول تک کسی ایک پارٹی کو اتنا اس چھلنی سے گزارنا، جی آپ نے کب جوائن کی ہے، اس نے کیوں پہلے جوائن کی تھی، ابھی یہ بھی ہونا چاہیے تھا، یہ میرے خیال میں بہت زیادہ ارریلیونٹ جو ہے اس کیس پہ کوسچنز ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے لیو گرانٹ کرنی تھی تو
پھر ہم زیادہ آدھے گھنٹے کا کیس تھا، آپ کہتے جی ان کی پٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھی، ان کی میلا پڑی تھی، پشاور میں ڈسکلوز نہیں کیا ہے، یا وٹ ایور جو ٹیکنیکل ریزن تھی. لیکن 2 دن اتنا اس کو سوال و جواب کرنے کے بعد پھر ایک ایسا فیصلہ دے دینا کہ جو آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے آرٹیکل 17 کا، اس کو مطلب انفرنج کر رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ جو فیصلہ ہے یہ ڈسپروپورشنیٹ تھا، جو انہوں نے کیا ہے یا جو ان کو کرنا چاہیے تھا اس کے مطابق نہیں ہے. جی اس کے مطابق نہیں ہے. جی دونوں ہمارے لیگل ایکسپرٹس کی متفقہ رائے ہے کہ یہ فنڈامنٹل رائٹس کے مطابق آرٹیکل 17 کا یہاں پر حوالہ دیا گیا. سلمان عابد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. امپلیکیشنز، پولیٹیکل امپلیکیشنز اب اس کی کیا ہیں؟ پی ٹی آئی آزاد امیدواروں کے ساتھ اب انتخابی میدان میں جا رہی ہے، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جو وہ ریزرو سیٹس ملنی تھی وہ ریزرو سیٹ سے بھی اب محروم ہوگی. لیکن اب بات یہ ہے، یہ دنیا کی تاریخ کا شاید پہلا انوکھا واقعہ ہے کہ ایک پارٹی کو جبری بنیادوں پر قانونی بنیاد بنا کر ان کو آپ نے انتخابی سیاست سے بے دخل کر دیا ہے. ان کی شناخت ان سے واپس لے لی ہے، ان کا انتخابی نشان ان سے واپس لے لیا ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ ان کی جو ریزرو سیٹس تھیں 4 صوبائی اسمبلیوں میں، قومی اسمبلی میں، وہ چھین لی ہیں. اور پھر جو اس مارچ میں سینٹ کا انتخاب ہوگا اس پر بھی اس کا امپیکٹ ہوگا. تو آپ نے تو ایک پارٹی کو اٹھا کر مکمل طور پہ مفلوج کر دیا ہے، لنگڑا کر دیا، لولا کر دیا ان کو، اور آپ نے ان کو دیوار سے لگا دیا. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن میں، جیسے ابھی جدون صاحب نے بھی کہا، ہمارے پاس تو کوئی اچھی مثالیں سیاسی جماعتوں میں نہیں ہے ماں سوائے جماعت اسلامی کے، جن کے انتخابات باقاعدگی سے ہوتے ہیں، شفافیت کے ساتھ ہوتے ہیں. یہاں تو حالت یہ ہے کہ ایک وصیت کے اوپر، ایک پرچی کے اوپر بھی پارٹی کا چیئرمین بنا ہوا ہے. اس پر کبھی خیال نہیں آیا الیکشن کمیشن کو بھی، اور نہ کبھی ہماری عدالتوں نے اس طرح سے لیا. اور یہ بالکل جدون صاحب نے بات ٹھیک کی ہے کہ بہت لمبا اور بہت ایچی بچی میں جا کے نا آپ نے ایف اینڈ بٹ کے اندر جا کے چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ قانونی تھا ہی نہیں، یہ معاملہ پیورلی سیاسی طور پر ڈیل کیا گیا ہے. اور پاکستان کی اگر آپ سیاسی تاریخ کا مطالعہ کریں تو اس میں ہماری عدالتوں نے مختلف اوقات کار میں قانون کی بجائے سیاسی بنیادوں پر کسی کی حمایت میں اور کسی کی مخالفت میں فیصلے کیے ہیں. یہ بھی اس کی ایک ریفلیکشن ہے، کیونکہ یہ تو پہلے سے طے تھا. لیکن نا فیصل واڈا نے تو ٹی وی پروگرام میں آ کے کہہ دیا تھا نا کہ بیلٹ پیپر پہ بلہ نہیں ہوگا. راجہ ریاض صاحب نے تو پہلے سے بتا دیا تھا نا قوم کو کہ جی بیلٹ پیپر میں بلہ نہیں ہوگا. اب ان کو کس نے بتایا تھا؟ کیسے پتا چلا ان کو؟ اور یہ فیصلہ بھی اسی طریقے سے پھر آ بھی گیا. آپ ایک سیاسی جماعت کو کسی حد تک اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں، لیکن ان کو الیکٹوریل پالیٹکس سے نکالنے کی مثال میں نے آپ کو کہا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں نہیں ہے. ہمارے ہاں سیاسی جماعتوں نے انتخابات کے بائیکاٹ کیے ہیں. 85 میں پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کیا. 2008 کے انتخابات میں قاضی حسین احمد مرحوم جماعت اسلامی نے اور پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا. وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہاں تو بائیکاٹ تو نہیں ہوا، یہاں تو آپ نے ان کو باہر نکال دیا ہے. تو اب اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جب یہ حکومت جو بھی الیکشن ہو جائیں گے اس کے نتیجے میں جو آزاد امیدوار آئیں گے نا ان کی ایک منڈی لگے گی. ان کو پر بھی کہا جائے گا کہ آپ نے فلاں جماعت میں جوائن کرنا ہے، فلاں جماعت میں جائیں، ادروائز آپ کو چھوڑیں گے نہیں. اور ابھی آپ دیکھیے گا اگلے کو 10-15 دنوں کے اندر کسی بھی امیدوار کو، جو آزاد امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے ہیں، ان کو انتخابی مہم بھی چلانے کی اجازت نہیں ہوگی. آپ یاد رکھیے گا وہ نہیں چلا سکیں گے انتخابی مہم. ان کو گرفتار کریں گے، ان کو ڈرائیں گے، ان کو دھمکائیں گے، ان کے سپورٹر کو ڈرائیں گے تاکہ وہ نہ نکل سکے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو خاقان عباسی صاحب نے فرمایا ہے کہ ڈکیتی کی بنیاد پر بننے والی حکومت، اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ تو خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ چور دروازے سے اقتدار کی طرف جائیں گے اور ایک پارٹی کو آؤٹ کر دیں گے، پتہ نہیں اس نے جیتنا بھی تھا یا ہارنا تھا، لیکن آپ نے پہلے سے اس کو اتنا پاپولر بنا دیا ہے اپنے فیصلوں کی مدد سے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آنے والی جو حکومت ہے وہ بھی دباؤ میں رہے گی. اس کی بھی لیجیٹیمیسی کا ایشو رہے گا، اس کی بھی کریڈیبلٹی کا ایشو بھی رہے گا. اور اس کی وجہ سے بھی جو نیشنل ایشوز ریزالو ہونے چاہیے تھے وہ ریزالو ہونے کی بجائے ہم ایک انتشار کی، ٹکراؤ کی، لڑائی کی کیفیت میں چلے جائیں گے. اور یہاں پھر وہی ہو جائے گا جیسے 2013 کے انتخابات میں ہوا اور دھرنا پالیٹکس ہوئی اور کسی نے اس کے نتائج کو نہیں مانا. اب اس انتخابات کے نتائج کا حالت یہ ہے کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ انتخابات ابھی جیسے جدون صاحب نے بھی کہا کہ انتخابات سے پہلے متنازع ہو چکے ہیں. انتخابات ہونے سے پہلے متنازع ہو چکے ہیں. اور اس کے لیے دیکھیں نا، آپ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے پری پول ریگنگ کا دنیا کی پالیٹکس میں. دوسرا لفظ ہم نے اس دفعہ استعمال کیا لیول پلینگ فیلڈ کا. اب پری پول ریگنگ کے اندر ہی اتنا کچھ ہو چکا ہے. سیاسی جماعتیں بھی بن گئیں، استحکام پاکستان پارٹی بنی، پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین بنی، سیاسی جماعتوں کے اندر سے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل ہوئیں، پریس کانفرنسیں ہوئیں. پھر ہم نے دیکھا تجویز کنندہ، تائید کنندہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، کینڈیڈیٹ اس وقت رپوش ہے.
پھر اس کے بعد جو ہے ان کی ضمانتیں ہو رہی ہیں، اس کے باوجود ان کی اگلی گرفتاری ہو جاتی ہے اگلے مقدمے میں. تو یہ جو عمران خان صاحب نااہل ہو گئے، ان کی پارٹی کو نااہل کر دیا، آپ نے ان کا انتخابی نشان لے لیا، تو اس سے پھر آپ کی پولیٹیکل پولرائزیشن جو ہے وہ کم نہیں ہوگی، وہ بڑھے گی، اس سے زیادہ کانفلکٹ کریٹ ہوں گے اس الیکشن کے نتیجے تو میں. اگر کانفلکٹ مزید کریٹ ہوں گے، پولرائزیشن بڑھے گی، تو مظہر برلاس صاحب کیا اب بھی کوئی گنجائش ہے، کوئی ایسا آپ کو معاملہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ 8 فروری سن 2024 کو یہ انتخابات ہی نہ ہوں، کہ جبکہ سینٹ کی طرف سے بھی قراردادیں جاری ہیں اور آج الیکشن کمیشن کی طرف سے سینٹ سیکریٹریٹ کو خط لکھ کر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جی یہ ممکن نہیں ہے، ٹائم پر ہی ہوں گے؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو یاد کرنا چاہیے جنہوں نے اس سے پہلے ایک قرارداد منظور کروائی تھی. جب آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی میں الیکشن کا موقع تھا، تو انہی کی روایت پہ عمل ہو رہا ہے. اس وقت اس قرارداد کو مان لیا گیا تھا، تو آج پھر اس قرارداد کو کیا کوئی یہ قرارداد زخمی ہے یا کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں مانی جا رہی؟ یہ مانی جائے گی. ہمیں تو دیکھیے کہا گیا تھا کہ آپ نے الیکشن کی تاریخ پر بات نہیں کرنی، لیکن سینٹ آف پاکستان جو کہ سپریم کورٹ سے بالا ہے ادارہ پارلیمنٹ کا، وہاں سے ایک قرارداد آتی ہے جس کی روشنی میں ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیے، موسم کی سختیاں اپنی جگہ مولانا فضل الرحمان کہہ چکے ہیں. اچھا، آصف علی زرداری یہ کہہ چکے ہیں کہ الیکشن 2-4 ہفتے آگے پیچھے ہو جائے کوئی بات نہیں. اسی طرح اور پارٹیاں کہہ چکی ہیں. اب ایک پارٹی سے آپ نے نشان بھی لے لیا، اور مزید میں سمجھتا ہوں گند پھیلا ہے، یہ سیاسی گند ہوگا. اور مجھے تو لگتا ہے کہ ایک قرارداد دوسری تیسری قرارداد کے بعد بالآخر یہ وہ جو پتھر پہ لکیر ہے نا، پتھر ہی غائب ہو جائے گا، پتھر نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، تو کوئی نیا پتھر آ جائے گا. دیکھیے نیا پتھر آئے گا. الیکشن آپ کو وہ کروانا ہوں گے جس کو دنیا تسلیم کرے گی، پاکستانی بھی تسلیم کریں گے اور بیرونی دنیا بھی تسلیم کرے گی. ورنہ یہ سلمان بیرونی راوت صاحب دنیا کا ویسے فرق پڑتا ہے؟ بار بار بیرونی دنیا کی بات کرتے ہیں، بیرونی دنیا سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ جی وہ کیسے دیکھ رہے ہیں، وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بالکل فرق پڑتا ہے. ابھی بنگلہ دیش میں الیکشن ہوئے ہیں اور وہاں پارٹیوں نے بائیکاٹ کیا، اور کیا کیا امریکنز نے اور یورپی یونینز نے؟ پوچھ گچھ شروع کر دی، پابندیاں لگانا شروع کر دی. تو بیرونی دنیا تو پوچھتی ہے. یہ دیکھیے، ہم جمہوریت کا نام لیں اور غیر جمہوری قوتوں کے فیصلے مانیں، جمہوریت کا نام لیں اور غیر جمہوری طریقے سے الیکشن ہو جائیں، اور لوگوں کو ان کے بنیادی انسانی حقوق بھی میسر نہ ہوں، اور جو آرٹیکل 17 دیتا ہے حقوق وہ بھی میسر نہ ہوں، اور آپ کی پارٹیوں میں بھی اس حد تک تقسیم کی جائے کہ ایک پارٹی کو آپ جرمانہ کر کے کہیں اوکے آپ کا نشان لالٹین ہے، آپ جائیں اگلے سال بے شک الیکشن کروا کے آ جائیں، اور دوسری پارٹی جس نے الیکشن کروائے اس کے الیکشن تو آپ نے تسلیم کیا، اب اس کے کیڑے نکالے. اور وہ جو 2 روزہ میچ ہوا سپریم کورٹ میں، جو اتنا لمبا ٹیسٹ میچ تھا کہ ایک بال ڈسکس ہو رہی تھی، اور وکلا نے تو خیر بہت محنت سے جواب دیے، اور مجھے شرمندگی ہو رہی تھی کہ دیکھیے بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ بلا مقابلہ انتخاب کیا ہوتا ہے. اور بلا مقابلہ وہ علی ظفر صاحب کو بتانا پڑا کہ سر میں خود بلا مقابلہ سینیٹر بنا ہوں. ابھی وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے مخدوم امین فہیم کی، وہ زندہ نہیں ہے، ورنہ ہر الیکشن میں مخدوم امین فہیم صاحب تو بلا مقابلہ منتخب ہوتے تھے، اور بے نظیر بھٹو بھی بلا مقابلہ 1-2 مرتبہ منتخب ہوئی. تو بلا مقابلہ منتخب ہونا کوئی غلط نہیں ہے، لیکن اب تو لگتا ہے کہ غلط ہے. اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے جو الیکشن ہیں وہ اسی طرز پہ ہوتے ہیں. مجھے بتائیے علی ممتاز صاحب، 145 جماعتیں ہیں، اور بعض جماعتیں تو ایسی ہیں میرا خیال ہے ان کے ممبر بھی پورے نہیں ہیں. ان جماعتوں کو کسی نے کچھ نہیں کہا، ان جماعتوں کو نشان بھی الاٹ کر دیے، ان جماعتوں کو تو ٹانگے کی سواریاں پوری نہیں ہیں اور جماعتیں بنی ہوئی ہیں. تو یہ کہہ دینا کسی ایک جماعت کو دیکھیے نشانہ بنانا، یہ جمہوریت کے لیے اچھا شگون نہیں ہے. اور پاکستانی سوسائٹی میں جو پچھلے 1.5-2 سال سے
پاکستان میں کاروبار زندگی ایک طرح سے رکا ہوا ہے. پاکستان میں ایک سیاسی جماعت کو ٹھکانے لگانے کی کوششیں کاوشیں جاری ہیں, کسی کو خوش کرنے کا عمل جاری ہے. یہ عمل بالآخر پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے. اینڈ رزلٹ اس کا یہ ہے کہ یہ ملکی مفاد میں نہیں ہے. ملکی مفاد میں یہی ہے کہ ہم صاف اور شفاف الیکشن کی طرف جائیں اور سب کو ان کا حق دیں. تمام جماعتیں لڑیں اور جماعتیں سیاسی میدان میں مقابلہ کریں, سازشوں سے مقابلہ نہ کریں. سازشی الیکشن جو ہوگا اس سے کیا کوئی شفافیت کی فصل برآمد ہوگی؟ نہیں. سازشی الیکشن سے سازشوں کی فصل برآمد ہوگی اور سازشوں کی فصل ملک کے لیے نقصان دہ ہوگی. ٹھیک ہے جی, اس موقع پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس جب لوٹ کر آئیں گے تو ہم اپنے لیگل ایکسپرٹ سے یہ پوچھیں گے, ایک جو سپریم کورٹ کے 2 ججز کے استعفے آئے ہیں ان کو لے کر کے اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے, رومرز ہیں کہ شاید کسی اور کا بھی استعفیٰ آنے والا ہے. اور پھر پی ٹی آئی نے جو یہ ریویو میں جانے کا فیصلہ کیا ہے کہ ابھی تو خیر اس کا شارٹ آرڈر آیا ہے, جیسے کہ ہمارے ایکسپرٹس نے بھی کہا تفصیلی آرڈر نہیں آیا ہے, تو جب اس کا تفصیلی آرڈر آئے گا تو پھر اس پر ریویو میں جائیں گے, اور اگر ریویو میں جائیں گے تو تب کیا صورتحال ہوگی, اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. کی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے امتیاز صدیقی صاحب, سب سے پہلے تو یہ کہ اس فیصلے کے آنے کے بعد ایک کمپیریزن ہو رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ثاقب نثار صاحب نے پی ایم ایل این کے ساتھ کیا تھا وہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا. آپ اس کمپیریزن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور بلکہ بیچ میں افتخار چودھری صاحب کا بھی ذکر آ رہا ہے کہ جی پہلے افتخار چودھری صاحب, پھر اس کے بعد ثاقب نثار صاحب اور اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب. سر, پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس کا ماضی کو اتنا مناسب نہیں ہے, اور ہمارے ریسنٹ ادوار کے اندر چودھری افتخار صاحب جو تھے وہ پہلے مشرف کے ساتھ ان کے ہم پیالہ اور ہم رکاب تھے. اس کے بعد جب ان کے آپس میں مشرف صاحب کے ساتھ پھوٹ پڑی تو انہوں نے اپنے آپ کو خود ایک مرد مجاہد ثابت کرنے کے لیے الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا اور سو کالڈ سوشل سوسائٹی کو ساتھ ملا کے انہوں نے پاکستان کی جوڈیشری کے اندر جو ججمنٹیں دی, ان میں بہت ساری ججمنٹیں ہیں جو جھوٹ کے اوپر مبنی ہیں. تو جتنا نقصان انہوں نے پہنچایا اس میں کوئی شک ہی نہیں. علاوہ ازیں ثاقب صاحب کے دور میں جو ججمنٹیں آئیں اور اس کے بعد کے چیف جسٹس کے دور میں آئیں, ان ججمنٹوں کے اوپر لوگوں کو تحفظات ہیں, یہ حقیقت ہے. کیونکہ تحفظات کی سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آرٹیکل 184(3) کو ایک ٹرائل پروسیڈنگز بنا کر انہیں لوگوں کے خلاف استعمال کیا, جبکہ اس پروویژن کا یہ مقصد بالکل نہیں تھا. وہ ایک ایکسٹراڈنری پروویژن تھی جو کہ اسٹرکچرل چینجز سوسائٹی کے لیول پہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے کی تھی. تو اس مس یوز آف پاور سے ایک پرسپشن یہ کریٹ ہو گیا کہ جو عدلیہ ہے اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور کیا جاتا رہا ہے. اس کے اندر بہت سارے مضبوط دلائل مسلم لیگ نون کے پاس بھی ہیں, لیکن بہت سارے دلائل ان کے خلاف بھی ہیں. لیکن یہ شک ضرور, یہ بالکل واضح بات ہے کہ اس بے دریغ جوڈیشل مس یوز آف پاور کے بعد لوگوں کا پرسپشن عدلیہ کے اندر بہت, ان کا اعتماد بہت کمزور ہو چکا ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس کو اب دوام دیا جا رہا ہے پریزنٹ چیف جسٹس سے. ہمارا تو خیال یہ تھا کہ جو امپریشن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ہمارے چیف جسٹس کے متعلق تھا کہ وہ سسٹم میں بیلنس لے کے آئیں گے, اعتدال لے کے آئیں گے, تحمل لے کے آئیں گے, وہ چیزیں اب نظر نہیں آ رہی. اور اس میں اور بہت سارے عوامل ہیں. اس میں ہماری جوڈیشری کے مختلف ججوں کا اپنا ان پٹ ہے, وکلا کا کوئی کردار بھی کوئی اتنا قابل ستائش نہیں ہے, اور سیاسی پارٹیوں نے بھی میچورٹی نہیں دکھائی. ہمارا عدلیہ کا سسٹم جو ہے وہ انتہائی ویک ہے, اور اس ویکنس کے اندر سارے کا سارا سیاسی جو تنازع ہے وہ عدلیہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اور عدلیہ کیونکہ اس کے اندر ایک پولیٹیکل مین سٹریم جو ہے اس کی کیپیسٹی نہیں ہے ان ایشوز کو ڈیسائیڈ کرنے کی, تو وہ ہر وقت ایک تنازع کے بعد دوسرے تنازع میں اپنے آپ کو گرا ہوا محسوس کرتی ہے. تو
हालात जो हैं वो कुछ उतने पुरउम्मीद नजर नहीं आ रहे फ्यूचर में भी, ठीक। और ये आने वाले जो अच्छे जजेस भी हैं उनको भी बड़ा प्रेशर रखेंगे। ठीक, लेकिन इम्तियाज सिद्दीकी साहब, क्या कोई और किसी इस्तीफे की भी खबर है? क्योंकि कल से ये खबर गर्दिश कर रही है कि जी कोई और इस्तीफा भी, और इजाजुल एहसन साहब और जैसे मुजाहिर अली नकवी साहब के जो इस्तीफे थे उनको आप किस नजर से देखते हैं? उसके साथ ये कहा जा रहा है कि जी चूंकि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला चल रहा था तो कुछ ऐसा नया भी मंजर आम पर आने वाला था, ये इजाजुल एहसन साहब को लेकर है कि जिसकी वजह से फिर इस्तीफा दे दिया गया। सर, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तो जो पोजीशन है उसके ऊपर जो पाकिस्तान में रिसेंटली जूरिस्प्रूडेंस क्रिएट की गई है जस्टिस काजी फैज साहब के अपने केस में, उसके जजमेंट को अगर आप सामने रखें जो सुप्रीम कोर्ट की एक लार्जर बेंच ने दिया है, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट के किसी जज उसकी बीवी बच्चों से पूछ ही नहीं सकते कि ये पैसा जायदाद मिसयूज ऑफ पावर कहां से हुई है। ये कानून तो यही है। अब मुजाहिर अली नकवी के मुतालिक जो जस्टिस मुजाहिर अली नकवी के मुतालिक जो शिकायत थी, उनकी जो वैरासिटी थी या उनकी सेहत थी, उसके ऊपर क्या सराही हो सकती है, लेकिन उन्होंने जवाब दिया और वो जवाब देखा जाना चाहिए था और उस पर डिसीजन आना चाहिए था। अब रह गया इजाजुल एहसन साहब का, तो मेरी अपनी दानिश के अंदर इजाजुल एहसन साहब एक मुनासिब और अच्छे जज साबित हुए। उनका कोर्ट कंडक्ट अच्छा था, उन्होंने अच्छी जजमेंट दी। हाँ, उनकी बहुत सारी जजमेंटों से लोग इख्तलाफ करते हैं, ठीक है, ये उनका अपना लोगों का हक है, लेकिन अगर आप मजमूई तौर पे उनका किरदार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में देखें तो प्रोफेशनल वकील जो है वो यही कहेंगे आपको कि वो मुनासिब था। मुनासिब, ठीक। इसके अलावा आप ये जो गर्दिशें कर रही हैं कि लोग इस्तीफा देंगे नहीं देंगे, तो ये क्या सराही है, इसमें हकीकत भी हो सकती है, लेकिन अगर ये होगा तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट होगा। एपेक्स कोर्ट के जजेस को इस तरह कंट्रोवर्सीज में ला के हम मुल्क को कौम की खिदमत नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक है जी। हमारा जी जुडिशल सिस्टम पे जो एतकाद है वो मुतज़लज़ल हो चुका है और ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा साबित नहीं होगा। ठीक। जहांगीर जदून साहब, जो अभी वक्फे से पहले भी बात हो रही थी इस फैसले को लेकर, ये एक सवाल बार बार उठाया गया कि जी, कहा गया पीटीआई की वकला की तरफ से कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये सवाल नहीं पूछ सकता, उसके पास ये पावर्स नहीं है कि इलेक्शन आपका ठीक हुआ नहीं हुआ, बस मकसद है कि इलेक्शन होना चाहिए। तो क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, इसमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब 2017 का एक्ट बन रहा था तो तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, चाहे वो पोजीशन में थी चाहे वो ट्रेजरी में थी, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड थी, और जो इलेक्शन पहले लाज थे 5-6 उनको रिपील करके ये कम्प्रिहेंसिव एक्ट बनाया गया। तो उसमें उस वक्त जो इलेक्शन कमीशन था उन्होंने एक प्रपोजल दी पॉलिटिकल पार्टीज को, क्योंकि जो इलेक्शन एक्ट है वो इलेक्शन कमीशन भी इसमें स्टेक होल्डर होता है, उनसे भी मीटिंग्स बुलाई जाती हैं, उनका इनपुट लिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा सा इसमें जो आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं उसमें कोई सुपरवाइजरी रोल दे, हम उस इलेक्शन को मॉनिटर कर सकें, बाई एक्ट के अंदर कोई प्रोविजन इसमें इस तरह के डाल दें। तो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया कि ये आप इलेक्शन कमीशन, उन्होंने कहा जी आप जो नेशनल इलेक्शन कराते हैं वो कराएं, ये हमारे इंटरनल मामलात हैं, इसमें इंटरफेयर ना करें जी। लेकिन उसके अंदर जो सेक्शन 215 है उसके अंदर देखें ना, वो कहते हैं जी कि 209 के अंदर आपने एक सर्टिफिकेट देना है जी कि इंटर पार्टी इलेक्शन हुए हैं, इस जगह पे हुए हैं, फलाने उम्मीदवार थे इन ओहदों के लिए और वो इलेक्ट हो गए हैं, और एक सर्टिफिकेट देना है, ठीक है। उसमें एक ये बात भी लिखी हुई है एक्ट के अंदर कि आपका जो इलेक्शन है वो आपके आइन के मुताबिक हुआ है। अब इसमें कोई ये क्लियर कट नहीं है कि अगर ये इलेक्शन आइन के मुताबिक नहीं हुआ है तो इलेक्शन कमीशन जो है कितना इसको देख सकता है, कितना उस पर पेनल्टी लगा सकता है, इसमें एम्बिग्यूटी है। ये तो लिखा हुआ है कि अगर आप सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो आपका निशान जो है वो आपको नहीं मिलेगा, ये तो क्लियर है। तो दो सेक्शन 210 है उसमें भी आपका कोई फंडिंग लेते हैं, फंडिंग का भी आपको सर्टिफिकेट देना है कि हमारी पार्टी जो है किसी किस्म की प्रोहिबिटेड या फॉरेन फंडिंग नहीं ले रही। तो इसमें सर्टिफिकेट 2 देने हैं पार्टी की चेयरमैन ने या उसके नॉमिनी ने। तो अब इसमें एम्बिग्यूटी है या जानबूझ के रखी गई है या उस वक्त पॉलिटिकल पार्टियों को ये समझ नहीं आई कि आइंदा कोई ऐसी चीज हो सकती है। तो इसमें अभी अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ जाती है तो फिर इसके तो बड़े मतलब दूरस्थ नतायज होंगे
کہ ایک پارٹی کی اگر الیکشن کو پرکھا گیا تو پھر تو پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا. پھر ہر پارٹی جو الیکشن کمیشن کا اگر ایکٹ کے ذریعے رول نہیں تھا تو اب الیکشن کمیشن کا رول ہی بن جائے گا, ہائی کورٹ کا بھی بن جائے گا, پھر سپریم کورٹ کا بھی بن جائے گا. کل کو الیکشن کمیشن مثال کے طور پہ الیکشن کمیشن کہتا ہے جی آپ کا الیکشن ٹھیک ہے, دوسری پارٹی ہائی کورٹ میں چلی آتی ہے, کہتے ہیں جی الیکشن کمیشن کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے, الیکشن غلط ہے. یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا, کیونکہ اس کا ریورس بھی ہو سکتا ہے نا. آج پی ٹی آئی کہتی ہے جی الیکشن کمیشن ان کو سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے کہ جی ٹھیک ہے, دوسرا کوئی بندہ چلا جاتا ہے آگے ہائی کورٹ میں یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ غلط ہے, یہ تو الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے, مجھے تو ڈپرائیو کیا گیا ہے, میرا رائٹ تھا, میں فاؤنڈر ممبر ہوں, میں تو پریزیڈنٹ کا یا پروونشنل پریزیڈنٹ کا یا جنرل سیکرٹری کا الیکشن لڑنا چاہتا تھا, مجھے تو اپرچونٹی نہیں دی. کیا تو پھر ہائی کورٹ اس کو بات مان کے اس پارٹی سے نشان لے گی؟ یہ بڑا ایک قسم کا پہلی دفعہ ایسا کچھ انہوں نے کر دیا ہے کہ یہ اس دوسری پارٹیوں کے لیے بھی اور آئندہ اس کے لیے پولیٹیکل لینڈسکیپ کے لیے اور ڈیموکریسی کے لیے اس میں بڑے کوشچن اب اٹھیں گے. اب چاہیے تو یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے اندر ڈیموکریسی لانی چاہیے, اپنا کانسٹیٹیوشن جو ہے جو جس طرح بناتے ہیں اس پہ عمل کرے. لیکن یہاں تو ستم ظریفی یہ ہے کہ جو آپ کے ادارے ہیں اسٹیٹ کے, وہ اپنے جو بنائے ہوئے کانسٹیٹیوشن ہے 1973 کا اس پہ عمل نہیں کرتے. جو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے, جو سٹیزن کو جو رائٹس پرووائڈ کیے فنڈامنٹل رائٹ, اس پہ کوئی عمل نہیں ہوتا. تو آپ ایک پولیٹیکل پارٹیز کو پھر آپ ایکسپیکٹ کریں گے وہ اس پہ عمل کریں گی. تو پولیٹیکل پارٹی اپنے کانسٹیٹیوشن میں کوئی بھی مطلب پورا 100% کوئی جو ہے وہ عمل نہیں کر رہی, نہ ہی اس کے مطابق جو ہے الیکشن ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ایک میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس طرح کا ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا. کیونکہ کل کو اگر کوئی کسی پارٹی کا الیکشن جس طرح الیکشن کمیشن نے سیٹ ایکسیپٹ کیے ہوئے باقی پارٹ, کوئی بندہ چلا جائے جی الیکشن کمیشن کا یہ آرڈر نہیں ہے, یہ غلط ہے, تو پھر تو سپریم کورٹ بھی آپ کے الیکشن کو دیکھ سکتی ہے. جی بالکل بالکل. جی ایک بریک لیتے ہیں جی, اور بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے. تو اکبر ایس بابر کی بات ہوگی. اکبر ایس بابر اس میں پٹیشنر وہ بھی تھے کہ جی ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. تو اس فیصلے کے بعد اکبر ایس بابر جو کلیم کرتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے خیر خواہ ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے جو بھی ہو اچھا ہو, اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں, جمہوریت کے بہتر ہونے کی بات کرتے ہیں, تو اس میں سے ان کو کیا اچیو ہوا, اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. آفٹر بریک ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. سلمان عابد صاحب, اکبر ایس بابر کو اس میں سے کیا فائدہ ہوا جو پٹیشن لے کر گئے, اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا وہ بڑا کلیم کرتے ہیں کہ جی بڑے خیر خواہ ہیں, فاؤنڈنگ ممبر ہیں, اور ان کے فاؤنڈنگ ممبر ہونے کی بار بار بات ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں دوران سماعت بھی. دیکھیں, اکبر ایس بابر کو تو خوش ہونا چاہیے, جو وہ کام چاہتے تھے وہ ہو گیا, اور اس کام کے لیے جو سہولت کاری انہوں نے کرنی تھی وہ انہوں نے کر دی. اور آپ دیکھیے نا جس کام میں کیا چاہتے تھے, پی ٹی آئی اپنے فائدے کی بات کر رہے تھے, پی ٹی آئی کے نقصان پہنچانا چاہتے تھے. سر وہ تو اس کھیل کا حصہ بن گئے تھے نا, جس کھیل کے تحت پی ٹی آئی کو انتخابی عمل سے باہر نکالنا تھا. دیکھیں, انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ بھی اگر ہوتا, اگر ان کی ریزرویشن بھی ہوتی تو اس کا بھی کوئی ٹائم ہوتا نا. ایک پارٹی جو الیکشن میں جا رہی ہے, اور اگر آپ اس پارٹی سے وفادار ہیں, اس پارٹی سے لوائلٹی رکھتے ہیں, تو آپ کو ٹائمنگ تو دیکھنی چاہیے کہ میں کس ٹائم پہ جا کر رہا ہوں, اور پھر جو نتیجہ نکلا ہے وہ کون سا ان کے حق میں نکلا ہے, مجھے بتائیے نا. یعنی انہوں نے اپنی ہی پارٹی کو انتخابی عمل سے باہر نکال دیا, جبری بنیادوں پر نکالا, اور جواز آپ نے بنا لیا کہ جو ہے نا مجھے الیکشن پروسیس سے باہر نکالا گیا, یا ان کے الیکشن فیئر نہیں ہوئے. وہ تو آپ سب نے کہہ دیا, جدون صاحب نے بھی کہا, ہمارے یہاں پارٹیوں کے الیکشن جس طرح سے ہوتے ہیں, بھی مظہر بلاس بھی کہہ رہے تھے, سب کو پتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب بھی اس طرح کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں نا, کسی کی حمایت میں اور کسی کی مخالفت میں, تو کچھ سہولت کار پیدا ہو جاتے ہیں. وہ سہولت کار اپنا پورا کھیل اپنے منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں. آپ دیکھیں نا, ایک ان کو بھی نکالا تھا ہم نے, اختر اقبال ڈار صاحب کو, پی ٹی آئی نظریاتی کے نام پر. وہ ابھی اس میں ہوا بھی نہیں بھری تھی کہ وہ سارا ہی پنکچر ہو گیا, اور وہ صاحب نے کہا جی میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا, میں تو تھا ہی نہیں. تو میرا مطلب ہے کہ اب نہ تو پی ٹی آئی نظریاتی یہاں پہ کوئی میٹر کرتی ہے, نہ اکبر ایس بابر صاحب اب میٹر کرتے ہیں. اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس عمل کے بعد اکبر ایس بابر کی کوئی گنجائش پی ٹی آئی کے اندر نکلے گی, تو اس سے بھی زیادہ کوئی مذاق. لیکن عدالت میں اس چیز پر کوئی اتنا فوکس نہیں کیا گیا کہ بھائی یہ سب کچھ کرو گے تو پی ٹی آئی کو اس کا فائدہ ہے یا نقصان ہے, اور نقصان ہے تو پھر آپ کو کون مانے گا کل کو پی ٹی آئی. عدالت کے سامنے اکبر ایس بابر نہیں تھے, عدالت کے سامنے تو وہ کھیل تھا نا, جس کھیل کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا نا میرے بھائی. کیا اکبر ایس بابر پارٹی کا حصہ تھے نہیں تھے, کوئی شو کاز نوٹس جاری کیا تو پارٹی سے نکالا گیا انہیں, بات یہ ہے ڈاکومنٹیشن بھی تو ہونی چاہیے تھی نا پی ٹی آئی کے پاس. ہوگی کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹیشن, اگر نہیں ہے تو یہ ان کی پی ٹی آئی کی غلطی ہے. میں تو پی ٹی آئی کو بھی کہتا ہوں کہ اپنے انٹرا پارٹی الیکشن میں جتنی انہوں نے ڈیلے کیا, اس کا کوئی فائدہ ان کو بھی نہیں ہوا, بلکہ نقصان ہوا. جتنی اجلت کے ساتھ یہ پھر الیکشن کروایا گیا,
اس میں جتنی بھی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں جس کا اعتراف بھی کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے. لیکن سوال یہ ہے اکبر ایس بابر کا معاملہ بھی مان لیں اور مخالفین کا نقطہ نظر بھی مان لیں کہ انتخابات ٹھیک طریقے سے نہیں ہوئے تو اس کا کوئی وے آؤٹ نکالا جاتا نا سر. آپ یہ تو وے آؤٹ نہیں نکال سکتے کہ پارٹی کو اٹھا کر باہر پھینک دیں. بالکل ٹھیک. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مظہر اللہ صاحب یہ کیا معاملہ ہے؟ توشہ خانہ ہو تو پی ٹی آئی کو رگڑا, پروہیبٹڈ فنڈنگ کی بات ہو تو پی ٹی آئی کو رگڑا, انٹرا پارٹی الیکشنز ہوں تو صرف پی ٹی آئی سے, تو باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں جماعت اسلامی کے علاوہ ہم سب واقف ہیں کہ وہاں پر معاملات آپ تو وہ بھول کر نکاح کا بھی دان دینا شریف تھا یا عدت میں نکاح. ہاں جی. اچھا جی, آج اگر غلام مصطفیٰ کھر جو ہے وہ دعویٰ کر دیں کہ میں پیپلز پارٹی کا بانی رکن ہوں تو پیپلز پارٹی پہ کہ جو بھی الیکشن ہوئے اس پہ میں انگلی اٹھاؤں گا, تو دیکھیے پارٹیوں میں بہت سے لوگ ابتدا میں ہوتے ہیں اور پارٹیاں ان کی رکنیت کینسل کرتی ہیں, کر دیتی ہیں, کئی وجوہات ہوتی ہیں, بعض لوگ استعفیٰ دے دیتے ہیں, جیسے آج سمیرہ ملک نے استعفیٰ دیا نون لیگ سے, تو جیسے شاہد خاقان عباسی الگ ہو گئے ہیں, دانیال عزیز الگ ہو گئے, تو استعفے ہوتے ہیں. اب اگر دانیال عزیز آ کر کہیں کہ جی میں نون لیگ کے الیکشن پہ اعتراض کرتا ہوں, نہیں ایسا نہیں ہوتا, کسی ایک بندے کی بات نہیں سنی جاتی. اور یہ درست فرما رہے ہیں سلمان عابد صاحب کہ وہ کھیل کا حصہ تھے, کھیل جو سجا ہوا تھا وہ اکبر ایس بابر جو اکبر شیر بابر ہیں ان کی رکنیت تو 2013 سے پہلے ختم کر دی گئی تھی. اب ایک شخص پی ٹی آئی کا رکن ہی نہیں, وہ کیسے مداخلت کر رہا ہے؟ تو وہ کسی اور کا فریق تھا, کہیں سے پتہ نہیں بنا ہوا تھا. اب توشہ خانہ کی آپ نے بات کی, گاڑیاں لینا قانوناً غلط ہے مگر یہاں گاڑیاں بھی لی گئی, جی ہاں, کوئی پوچھتا ہی نہیں. ہائی کورٹ ریکارڈ مانگتا ہے, ہائی کورٹ کو ریکارڈ نہیں دیا جاتا. تو گزارش یہ ہے کہ اس سارے کاموں میں ایک ہی پارٹی کو چونکہ لگانا تھا سائیڈ پہ, اسی کے لیے سارا میلہ سجایا گیا تھا. فنڈنگ کی بھی بات دوبارہ نہیں ہوئی, اور صرف یہ پی ٹی جو آئی کو بات سلمان عابد صاحب نے شروع میں کر دی کہ راجہ ریاض کو کون سا خواب آیا تھا یا فیصل واڈا کو خواب آیا تھا کہ بلے کا نشان نہیں ہوگا, تو وہ ان ساری چیزوں کو ہم ملا کے پڑھیں تو پھر صاف دکھائی دیتا ہے کہ ایک پارٹی کو نقصان پہنچانا تھا, وہ ان سب نے مل کر پہنچا لیا, اور وہ پارٹی ابھی بھی کھڑی ہے, کسی نہ کسی صورت میں کھڑی ہے. آپ لوگوں نے تو شرازہ بکھیر دیا, لیکن وہ ووٹر کے دل سے تو نہیں غائب ہوئی. اسی دن آپ اے این پی کو اجازت دے رہے ہیں, اسی دن آپ دوسری پارٹی سے نشان چھین رہے ہیں, اسی دن آپ ایک پارٹی کو جرمانہ کر رہے ہیں اور اس نے الیکشن بھی نہیں کروائے اور کہہ رہے ہیں کہ خیر ہے کوئی گل نہیں آپ بعد میں کرا لینا. اور دوسری پارٹی نے الیکشن کروائے ہیں, اس میں سے کوئی غلطی ہے تو آپ اس کو جرمانہ کریں, لیکن جو آئین کا آرٹیکل 17 ہے اس کے تحت نشان تو آپ چھین ہی نہیں سکتے, لیکن آپ نے چھین لیا. ٹھیک, لیکن اس پر ایک وقفہ لیتے ہیں, اور وقفے پہ جاتے ہوئے صرف اتنا کہ ابھی جو بات ہم کر رہے تھے فنڈامنٹل رائٹس کی بھی, ابھی پچھلے سال 3 اپریل کو جب یہ سماعت مکمل ہوئی تھی پنجاب اور کے پی کے الیکشنز کو لے کے, پھر 4 اپریل کو سپریم کورٹ میں 3 رکنی بینچ کا فیصلہ سنایا گیا, تو تب بھی عمر عطا بندیال صاحب نے یہ فنڈامنٹل رائٹس کی بات کی تھی. تو فنڈامنٹل رائٹس کی تب بھی بات کی تھی, لیکن فنڈامنٹل رائٹس ایک پاکستانی کو, ایک ووٹر کو نہیں ملے, اور اب بھی فنڈامنٹل رائٹس کو یہاں پر کوٹ کر کے بات کی گئی, لیکن اس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ دس از ڈرامیٹک, یہ الفاظ تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے تو بات کریں گے جو آزاد امیدوار ہیں, جو بینگن ہے, ہارمونیم ہے, گٹار ہے, جوتا ہے, پھر اس کے علاوہ بینچ ہے, رولر کوسٹر ہے, کے ہے, ان سب کو کیا ملے گا, اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. سلمان عابد صاحب, یہ جو آزاد اب امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے, کیا یہ وہ اس طرح سے ووٹس حاصل کر سکیں گے جیسا کہ بلے کے نشان پر ووٹس ملنے تھے؟ لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا بڑا ٹرن آؤٹ نکل کے باہر آتا ہے. آپ کو یاد ہے 2018 کا جو الیکشن تھا اس کا ٹرن آؤٹ ماضی کے انتخابات سے بہت زیادہ تھا, 58 پوائنٹ کچھ تھا. تو آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے 1.5 کروڑ کے قریب ووٹ بھی حاصل کیے تھے. اب اگر ٹرن آؤٹ جو اس وقت 5,77,90,000 کے قریب 18 سے 35 سال کے نوجوانوں کا ووٹ ہے, جو ٹوٹل ووٹ کا 46% ہے, اگر یہ نوجوان بڑی تعداد میں باہر نکلتے ہیں اور 30, 35, 40% کے قریب یہ نوجوان نکل کر
वोट डालने में कामयाब हो जाते हैं और ज्यादातर हमें पता है कि नौजवानों का रुख किस तरफ है, तो उससे एक बड़ी तब्दीली तो आएगी, ये मैं बताऊं। और अगर ये इतना आसान होता ना, मैं आपको बताऊं कि जी इलेक्शन में हम जिस तरह चाहेंगे वैसे मैनेज कर लेंगे तो अब तक इलेक्शन हो जाते। इलेक्शन ना होने की वजह भी यह है, इस वक्त नौजवान वोटर है जो बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त एक रिएक्टिव है, एग्रेसिव है, नजर आ रहा है। उसकी बातें भी आ रही हैं, जो सर्वे होते हैं उनके नताइज से भी अंदाजा हो जाता है, और सिर्फ मुल्की सर्वे नहीं, गैर मुल्की सर्वे भी इसमें आ रहे हैं। तो इसलिए अब ये डिपेंड करेगा कितना बड़ा टर्नआउट है। तो मैनेजमेंट मुकम्मल हो गई है सर? देखिए, मैनेजमेंट ये है कि टर्नआउट को लो रखना है। मैनेजमेंट ये है कि जनाब इलेक्शन के दिन जो है ना खौफ और रास की फिजा रहे, लोग आजादी से ना निकलें, लोगों के अंदर इतनी मायूसी और बेयकीनी पैदा कर दी जाए कि पीटीआई का बल्ले का निशान तो रहा नहीं है, बेहतर है घर बैठ के अपना वक्त गुजारा जाए। अब इस चीज को किस तरह से काउंटर नैरेटिव बिल्ड होता है पीटीआई का, हो भी पाता है, नहीं भी हो पाता, वो बेटर करेगा। उसी के जरिए लगेगा कि आजाद उम्मीदवार जो है वो कितनी बड़ी तादाद में, जो कि पीटीआई के उम्मीदवार हैं बेसिकली, वो कब जीतेंगे। देखिए ना, एक हल्के की पोजीशन बड़ी वाज़ेह है, मैं आपको बताऊं। मेरे हल्के के अंदर जो कौमी असम्बली का हल्का है 127, जहां बिलावल भुट्टो साहब उम्मीदवार हैं पीपल्स पार्टी के, तारड़ साहब जो हैं वो उम्मीदवार हैं पीएमएलएन के, शब्बीर गुज्जर साहब जो हैं वो पीटीआई के उम्मीदवार हैं। अब लोगों को पता है कौन पीटीआई का है, कौन मुस्लिम लीग नून का है, कौन पीपल पार्टी का है। अब वो वाजे है। अच्छा, उनका निशान भी वाजे हो जाएगा अगले 4-5 दिनों तक, ये कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि क्या इतना बड़ा टर्नआउट निकलेगा जितना पीटीआई एक्सपेक्ट कर रही है। अगर निकलेगा तो नतीजा मुख्तलिफ होगा, वगरना वही ट्रेडिशनल रवायती नुक्ता नजर नतीजा जो है वो गालिब रहेगा, जो हमारे यहाँ कौमी सियासत में हमेशा से रहा। मजहबुल्लाह साहब, अब इसके बाद क्या होगा? हमने देखा पहले जी नॉमिनेशन पेपर्स जब जमा करवाने थे तो पेपर्स जमा करवाने में मुश्किल हो रही थी, कागजात छीने जा रहे थे। फिर नॉमिनेशन पेपर्स जमा हो गए तो उसके बाद फिर वो रिजेक्शन शुरू हो गई, रिजेक्शन के बाद फिर हाई कोर्ट्स में, ट्राइब्यूनल्स में चले गए, ट्राइब्यूनल्स के बाद भी मामला अब हाई कोर्ट में है, फिर उसके बाद बल्ला चला गया। अब आगे ये है कि आजाद उम्मीदवार हैं, और आजाद उम्मीदवारों के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि जो हो सकता है कई ऐलानात आए कि मैं इलेक्शन से दस्तबरदार हो रहा हूं, या इलेक्शन कैंपेन ना चलाने दी जाए, और फिर इलेक्शन जब हो भी जाएं तो उनसे जिस तरफ कहा जाए जाने को वो उस तरफ जाकर उस बेंच पर बैठ जाएं। अच्छा, मुझे 1-2 मिनट आप दीजिएगा जी। पहली बात तो यह है कि ये इलेक्शन जो है ये गैर आईनी हो रहे हैं, आईनी नहीं है। आईनी इलेक्शन होना होते 90 रोज के अंदर, तो ये 90 रोज के बाद हो रहे हैं। अब आइन का इससे क्या ताल्लुक वास्ता? तो किसी ने इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट की तौहीन का नोटिस दिया, जब सुप्रीम कोर्ट कहती रही कि 14 मई तो इलेक्शन कमीशन ने उनके ऑर्डर की परवाह नहीं की, तो किसी ने कोई तौहीन का ऑर्डर दिया, उसके बाद भी तौहीन होती रही, और सदर मुमलिकत की भी तौहीन और तज़हीक होती रही, और कहा जाता रहा हम क्यों सदर के पास जाएं, हम उनके लेटर का जवाब देना अपनी तौहीन समझते हैं। तो ये बातें हुई सारी, ये गैर आईनी बातें थी। उस वक्त हमारी अदालतें क्यों खामोश रही, ये एक बड़ा सवाल है। अब जो कुछ हो रहा है, लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक का कोई वाली वारिस नहीं। हत्ता कि यहां तक होता है कि एक वकील साहब सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं, उनके घर पे हमला आवर हो जाते हैं कुछ लोग उसी दौरान, और वो बेचारा कहता है कि जी मेरे घर पे हमला हो गया है, और कोई उसका वाली वारिस नहीं। वो कहता मैं कहां जाऊं? आपने दुरुस्त फरमाया कि लोगों से कागजात छीने गए, तो अब जो बहाल हुए कागजात वो तो ये थे जो कागजात मुस्तरद हुए वो बहाल हो गए, तो जिन बेचारों के जमा ही नहीं हुए वो किधर टकरे मारे, अभी तक फैसले वो नहीं कहां आए। से इंसाफ मांगे? वो जिनके जमा ही नहीं हो सके, सलमान साहब बहाल तो उनके हो रहे हैं ना जो मुस्तरद हुए, तो कुछ ऐसे भी हैं मेरे जैसे जिनके जमा नहीं हो सके, तो वो बेचारे टकरे किधर मारे? सर 57 के करीब केसेस हैं कत्ल जिनका हुआ, अभी तक फैसला नहीं हुआ। यहाँ इंसाफ का ही कत्ल नहीं हुआ, जमहूरियत का कत्ल हो गया है, और रिकॉर्ड तोड़ दिया है जस्टिस मुनीर का, एक नया रिकॉर्ड कायम हो गया। ठीक, और ये अब आगे भी चलेगा इसी तरह से? आगे अदम इस्तेहकाम है, इस्तेहकाम नहीं आएगा, ना सियासी ना मुआशी, अदम इस्तेहकाम। तो जो भी हुकूमत बनेगी वो आप समझते हैं कि बस वो बिल्कुल अदम इस्तेहकाम होगा, और मुल्क को इसका नुकसान होगा। तो फिर अगर मुल्क को इसका अगर अफरा तफरी है तो फिर इलेक्शंस क्या क्यों होने चाहिए? इलेक्शन मुलतवी कर देने चाहिए। जब एक इलेक्शन में लोगों की बड़ी सियासी जमात ही शामिल नहीं है, लोगों की बड़ी पॉपुलर जो जमात है उसको बाहर कर दिया गया, तो ऐसे इलेक्शन को कौन मानेगा? ठीक है, क्विकली वन लाइनर, क्या पीटीआई को इलेक्शन से पहले बॉयकॉट करना चाहिए?
इलेक्शंस का या कंटेस्ट करना चाहिए? बाइकआउट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इलेक्शन लड़ना चाहिए, ठीक जैसे भी लड़ रहे हैं लड़ना चाहिए। ठीक। सलमान साहब आप बताइएगा। जी बिल्कुल लड़ना चाहिए, आखिर तक उन तमाम चीजों को वो एक्सपोज करें जिनको वो समझते हैं कि वो ठीक नहीं है, क्योंकि इलेक्शन की बाइकआउट की पॉलिसी पाकिस्तान में कभी भी कारगर कामयाब नहीं। ठीक, आपको बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब के अपने वक्त दिया। मजहब अल्लाह साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। इम्तियाज सिद्दीकी साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जहांगीर जदून साहब हमारे साथ थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।